قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ قرآن میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں وہ تذکرہ موجود ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، اور کیا ایسی بات تھی جس کا تذکرہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کو آپ کو علم عطا کیا گیا، اور اسی طرح عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل کس پیارے انداز میں موجود ہے، آئیے قرآن پاک کی آیت بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا، آئیے وہ بھی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اور اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ۔ ترجمہ: وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ،
ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا دیے اور ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کس پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ حتى إذا أتوا على باد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها۔ ترجمہ، تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت سلیمان اور چونٹی کا جو واقعہ ہے، جب یہ قرآن میں آپ نے سنا تو اب اس سے درس کیا ملتا ہے، اسے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ چونٹی کی آواز کو، حالانکہ اب جا کے سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ چونٹی کی کوئی آواز بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ چونٹی بولتی نہیں ہے، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ چونٹی کی آواز ہوتی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو آپ نے سن لیا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسان کے، عام لوگوں کی بصارت اور سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ اور عشق کی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو جو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس چونٹی کی تقریر سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چونٹیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے کیا کہا تھا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لا شعوری طور پر ایسا کریں گے، جان بوجھ کر نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سے یہ پتہ چلا کہ جان بوجھ کے نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ چونٹیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کسی پر ظلم نہیں بلکہ کسی جانور پر بھی جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان اور ان کے مرتبے اور ان کے عدل اور انصاف اور ان کی شرافت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کہا مار کر نہیں ہنستے۔ تو ہمیں بھی اگر مسکرانا ہو تو ضرور مسکرائیں، لیکن کہا مار کر جس کی آواز دوسروں تک پہنچے، یہ کہا مارنا سنت نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی واقعے سے متعلق ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمت اللہ تعالی جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم و شان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ سوال کیا، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بڑے کم عمر تھے، کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت سے پوچھیں کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام مسکرا دیے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ بالکل دم بخود ہو گئے اور آپ کو اس کا لاجواب ہو گئے، اس کا جواب نہ بن پڑا، خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے امام اعظم جو کہ ابھی نوجوان تھے ان سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا ثبوت ہے۔ امام اعظم نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے قالت نملۃ مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا، اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو قال نمل مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادب ہوئے۔ اللہ اکبر! امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، ان کے علم کا جوانی کے عالم میں کیا عالم تھا۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید ہمیں محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی کیا بات ہے، کیسے پیارے پیارے انوکھے واقعات ہمیں سننے اور سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے سلسلے میں ایک اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے ہی متعلق واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن